بات چل رہی تھی ہماری پچھلی بیان میں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین اولیاء اعظام کوئی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو آپ کا نام بے وضو لیا کرتا تھا، آپ کا نام بے وضو لیتا تھا، تو اس کے اوپر مفلسی یا تنگ دستی آ جاتی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابتدا میں جو شخص بھی آپ کا نام بے وضو لیتا، اس کی زبان کٹ کر زمین پر گر جاتی یا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر جو اولیاء کی جماعت ایک آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ سے اس کیفیت کے متعلق درخواست پیش کی، تو یہ پچھلے بیان کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل بیان ہوئی تھی۔ وہ اس کو جو دیکھنا چاہے اس میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک تمہیداً ایک بات کہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب محسن بزبان محسن، جن سے اس کتاب کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت لوگ پڑھنا شروع ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کو پڑھتے تھے اور بلا ناگہ پڑھتے تھے۔ اور اس کتاب کے متعلق ایک بات یہ بھی مشہور ہو گئی کہ اس کتاب کے پڑھنے والے اکثر لوگوں کو، کم و بیش 95% لوگوں کو، 10 میں سے 8-9 لوگوں کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ بے شمار سینکڑوں لوگوں نے آپ کی زیارات کی، جن میں سے درجنوں لوگوں کا ذکر تو ہم نے اختصار کے ساتھ اس کتاب میں کر دیا، مگر تمام لوگوں کا ذکر کرنا مناسب، اس کی طوالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تمام لوگوں کا اس میں ذکر کرتے۔ ہاں، درجنوں لوگوں کا ذکر اپنے مناسب مقام کے اوپر کیا گیا کہ جن لوگوں کو آپ سرکار نے اپنی زیارت سے نوازا، جو ان سے ہے۔ تو اب چونکہ پچھلے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ سرکار کے مبارک، جو آپ کا مبارک نام ہے، اس کی نزاکت نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جن کے نام اور جن کے کلام کو اس کتاب کی صورت میں جون سا ہے، وہ لوگ اب بلا ناگہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر جیسے کہ لوگوں میں بات مشہور ہو جاتی ہے، دوستوں سے دوستوں کو، آگے ان کے دوستوں کو یہ جب پتہ چلا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے حضور غوث اعظم کی زیارت مبارک ہوتی ہے، کم و بیش جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 میں سے 7-8-9 لوگوں کو لازماً زیارت آپ سرکار اپنی زیارت سے مشرف فرماتے۔ یہ بات ایک مشہور ہو گئی سلسلے کے اندر، دوستوں کے اندر جون سی ہے۔ تو پھر اس آپ سرکار کے نام کی بھی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے جون سے اس نے ہمیں یہ چیز سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب جن کے نام اور جن کے کلام کو اس کتاب کی صورت میں حضور غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے، لوگ بلا ناگہ جون سے وہ ایک طرح بطور وظیفہ پڑھنا شروع ہو گئے، جون سے کہ اس کتاب کو روزانہ اس کتاب کے 4-5 صفحے ضرور بھی پڑھنے ہیں۔ ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے بادشاہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مبارک ذکر کو جون سے ہے، تو ایسا نہ ہو کہ فائدے کی بجائے، کیونکہ آپ کا نام مبارک کی اتنی برکت ہے جو ہم نے پہلے آپ کو سنائی، یا اتنی اس میں جو ہے اس کی نزاکت یا جلال جو بھی ہے، تو فائدے کی بجائے کسی کو خدا نخواستہ اس میں نقصان اٹھانا پڑے، تو ہم نے پھر اس اسم کی عظمت اور جلالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن سے خصوصاً جو اسپیشلی بطور وظیفہ اس کتاب کو پڑھ لے تھے کہ چلیں اس کتاب کے اندر اولیاء کا اور سید الاولیاء کا جو ذکر مبارک ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے جون سی ہے، کیونکہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ نے روایات میں پڑھا ہے، وہاں اللہ کی رحمت
نازل ہوتی ہے۔ تو اس کتاب میں بھی جگہ جگہ اولیاء کرام اور خصوصاً حضور غوث اعظم کا ذکر کیا گیا۔ تو جو لوگ بطور وظیفہ پڑھ رہے تھے اس کتاب کو، ان کے پڑھنے والوں کے لیے اجازت کی اہمیت کے ضمن میں کہ اجازت کیا چیز ہے، اجازت کی اہمیت کے ضمن میں ہم نے ایک اجازت نامے کا ہمیں عنوان باندھنا پڑا تاکہ لوگ اس سے واقعی فائدہ اٹھائیں، کوئی بھی جو ان سے وہ نقصان نہ اٹھائے جو ان سے۔ اگرچہ کہ ایک کتاب ہونے کی حیثیت سے کتاب محسن با زبان محسن، جو کہ عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کے نام سے مشہور ہو گئی، اور چند سالوں کے اندر اس کے ہزاروں کی تعداد میں، غالباً 25-30 ہزار کی تعداد میں مختلف پھر ایڈیشنز اس کے جن سے ہیں وہ پرنٹ ہوئے جن سے، اور یہ پوری دنیا میں کتاب لوگ لے کر گئے اور تقسیم ہوئی۔ میں اگر ان ملکوں کے نام لینا شروع کروں تو وہ درجنوں کی تعداد ہے جہاں لوگوں نے یہ کتاب منگوائی اور یہاں سے لے کر گئے۔ تو اگرچہ ایک کتاب ہونے کی حیثیت سے فقط مطالعے یا ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو لوگ اوراد و وظائف سے دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ اجازت کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک عمل ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس کا اثر عام کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور خاص کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ عام لوگ، عوام الناس، اگر جیسے کہ میں نے مثال دی کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھیں، کیونکہ حکم کیا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بایاں پاؤں جو ان سے وہ پہلے رکھنا چاہیے، جو ان سے وہ پہلے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی عام لوگ بیت الخلاء کے اندر جاتے ہوئے دایاں پاؤں جو ان سے وہ پہلے رکھیں، عام لوگ، عوام الناس جو ان سے ہیں، تو نہ تو ان کو کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ لیکن خاص لوگ، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر بھول کر بھی بائیں کی بجائے دایاں پاؤں بیت الخلاء میں رکھ دیں تو تمام احوال رک جاتی ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے حکم کچھ اور ہوتا ہے اور خاص لوگوں کے لیے حکم کچھ اور ہوتا ہے، یہ آپ نے ان کے متعلق پڑھا ہوگا کتابوں میں۔ تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے، نزول وحی سے پہلے خدا کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صبح و شام ہر وقت اللہ کا ہی ذکر کرتے تھے۔ بعض اوقات غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مگر نزول وحی کی ابتدا پر ذکر تو حضور پہلے بھی کرتے تھے اللہ کا، مگر نزول وحی کی ابتدا پر یہ جو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یہ کہہ کر اللہ نے صراحتاً یعنی کہ باقاعدہ اپنے ذکر کی اجازت دی، باقاعدہ اپنے ذکر کی اجازت دی، تاکہ آئندہ ذکر تو حضور پہلے بھی کرتے تھے، مگر اب اللہ نے ان کو ایک باقاعدہ اجازت دی اپنے ذکر کی تاکہ اب نئی تاثیریں ظاہر ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ فاتحہ کے ذریعے سانپ کے ڈسنے کا دم سیکھا۔ حضرت ابو سعید خدری نے حضور سے سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اب سیکھنا کچھ اور ہے اور اس کو خود سے عمل میں لانا کچھ اور ہے، کسی سے سیکھ کر اس کی اجازت لینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر بجلی کی فٹنگ ہو بھی چکی ہو مگر حکومت سے اس کے بجلی کے میٹر کے کنیکشن کی اجازت ابھی منظور نہ ہوئی ہو تو کیا گھر میں روشنی ہو جائے گی؟ بھلے آپ نے گھر میں تاریں بچھا لیں، بلب لگا لیے، لائٹیں لگا لیں، مگر ابھی حکومت سے اس بجلی کے میٹر کی کنیکشن کی اجازت ہی نہیں ہوئی تو روشنی کہاں سے ہوگی؟ تو تمام جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ روحانی بجلی کے بلب اور رحمت کے پنکھے ہیں، مگر فائدہ تب دیں گے جب کسی سے کنیکشن ملا ہوگا۔ جب
تک کنیکشن ہی نہیں کسی سے ملا ہوگا، اس کنیکشن کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی، وہ آگے روشنی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اعمال روحانیت جو ہے اس میں اجازت جون سی ہے روحانیت کی دنیا میں، یہ شرط اول ہے۔ اعمال روحانیت کی دنیا میں بغیر اجازت اوراد و وظائف یا عملیات روحانیت میں وہ برکتیں اور وہ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی جو اصل میں ہونی چاہیے تھی۔ بغیر اجازت کے اگر آپ کوئی عمل پڑھنا شروع کر دیں گے یا کوئی چیز کسی کو اپنے عمل میں بطور وظیفہ لے کر آئیں گے تو اس کی وہ اثر یا تاثیر نہیں ہوگا جو اصل میں ہونا چاہیے تھا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو کہا کہ اس درخت سے کہو کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتی ہیں۔ وہ شخص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو کہا جاؤ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس درخت کو کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں، اب وہ شخص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے کے بعد اس درخت کو جا کر اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو اب وہ درخت یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، حالانکہ وہ کافر تھا شخص۔ وہ درخت اب یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، فوراً جیسا کہ آپ نے احادیث میں روایات میں پڑھا کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں مالک زمین و آسماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے۔ تو اگر وہ کافر یا کافر چھوڑے مسلمان بھی خود اس درخت کو جا کر 100 دفعہ کہتا رہتا کہ چل ادھر آ جا، چل کر میرے پاس آ جا، تو اس درخت آپ جانتے ہیں کیا ہونا تھا، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی کہ آپ نے اس کافر کو اجازت دی، جاؤ تم جا کر کہو اس درخت کو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو یہ اجازت ہے جس کو روحانیت کی دنیا میں جب کوئی عمل یا وظیفہ یا کوئی بھی چیز جو ان سی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بزرگوں سے اجازت دی جاتی ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ حکم اور اجازت، کیونکہ جو خود رو پودا ہوتا ہے، جو اپنے آپ پودا اگنے کی کوشش کرتا ہے یا اگ جاتا ہے، وہ پتے تو لے آتا ہے مگر پھل اور پھول اس کے اوپر پیدا نہیں ہوتے۔ تو مفتی احمد یار خان نمی فرماتے ہیں کہ تلوار کے لیے دھار اور وار دونوں ضروری ہیں۔ تلوار کے لیے دھار کی بھی ضرورت ہے اور وار کی بھی ضرورت ہے، اور بغیر وار کو سیکھے تلوار کی دھار جتنی مرضی تیز ہو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور وار کے لیے اجازت شاہ کی ضرورت ہے، وار کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، نہ کہ دھار کے لیے۔ دھار تو کوئی بھی تلوار کی پیدا کر لے گا، مگر اب اس کو استعمال کرنے کی اجازت کہ کوئی اس کو وار کرنا سکھائے گا تو وہ تلوار کام کرے گی آگے، تو اس کے لیے اجازت بے حد ضروری ہے، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے جن سے۔ جس کی ایک مثال میں اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض حکیم یا ڈاکٹر کی بجائے خود دوائیوں کی دکان میں جا کر دوائیاں کھانا شروع کر دے، دوائیاں تو جتنی بھی اس کیمسٹ یا فارماسسٹ کی دکان پر ہیں وہ ساری صحت اور تندرستی کے لیے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہیں، مگر وہ بیماریاں کہ آپ کو صحت مند کریں گی، آپ خود سے دوائی کی دکان میں جا کر خود ہی دوائیاں اٹھا کر کھانا شروع کر دیں، نہیں، وہ دوائیاں الٹا آپ کو نقصان کریں گی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس لیے کیونکہ وہ ڈاکٹر بتائے گا، وہ آپ کو اجازت دے گا کہ نہیں یہ والی دوائی لینی ہے اور اس کو اس طریقے سے لینا ہے، اس کو فاسٹنگ میں لینا ہے، نہار منہ، اس کو رینڈم لینا ہے، اس کو ناشتے کے بعد لینا ہے، اس کو کھانے کے بعد اور اس تعداد میں لینا ہے، اس تعداد میں۔ اگر کوئی خود سے جا کر کھانا تو وہ ایک نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا کتاب محسن و زبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کا، ان چیزوں کو سوچتے ہوئے پھر ہم نے لوگوں کو اس کا جو اذن عام ہے
وہ ہم نے ہر خاص اور عام کو دیا، کیونکہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ان چند سالوں کے اندر اس کی 30,000 کی غالباً تعداد مختلف ایڈیشنز کے اندر پرنٹ کی گئی اور یہ آگے تقسیم کی گئی. جزاک اللہ.